سورہ عبسہ قرآن کریم کی ایک انتہائی اہم صورت ہے جو اخلاقیات اور انسانی برابری کا درس دیتی ہے۔ محمد اسد جو ایک بایاناز مفسر اور مفکر تھے، انہوں نے اپنی مشہور تفسیر دا میسج آف دا قرآن میں اس سورہ کے فلسفے کو بہت گہرائی سے بیان کیا ہے۔ سورہ کا پس منظر اور اصل پیغام۔ اس سورت کا آغاز ایک مشہور واقعے سے ہوتا ہے جہاں ایک نابینا صحابی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ دی، جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ظاہری رتبہ بمقابلہ باطنی طلب۔ پہلا پوائنٹ، محمد اسد کے مطابق یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں انسان کی قدر اس کے سماجی رتبے، مال یا طاقت سے نہیں بلکہ اس کی سچائی کی تڑپ سے ہوتی ہے۔ ایک غریب یا معذور انسان جو سچ کی تلاش میں ہے، اسے مغرور طاقتور سے کہیں بہتر ہے جو حق کو جھٹلاتا ہے۔ دوسرا نقطہ، وحی کی آفاقیت، یونیورسلٹی آف ریویلیشنز۔ دوسرا نقطہ، وحی کی آفاقیت۔ اسد لکھتے ہیں کہ قرآن کسی خاص طبقے یا اشرافیہ کے لیے نہیں ہے، یہ تذکرہ یا یاد دہانی ہے جو ہر اس شخص کے لیے جو اپنے اندر خوف خدا یا بیداری رکھتا ہے۔ ہدایت زبردستی نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ ان کے لیے ہے جن کے دل اس کے لیے کھلے ہوں۔ کائنات اور شکر گزاری۔ سورت کے درمیانی حصے میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، جیسے خوراک، بارش اور پودے۔ محمد اسد یہاں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اکثر اپنی خود پسندی میں ہی بھول جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ اللہ کا محتاج ہے۔ یہ مادی اشیاء سے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ خالق کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ قیامت کا منظر، نفسانی نفسی کا فلسفہ۔ سورت کے آخر میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ اسد اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ اس دن انسان اپنے قریبی رشتوں، بھائی، ماں باپ سے بھی بھاگے گا، کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے ہوئے ہوگا۔ وہاں صرف وہی چہرے روشن ہوں گے جنہوں نے دنیا میں حق کو پہچانا، جبکہ حق کا انکار کرنے والوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے۔